کسی نے دو تین باتیں پوچھی تھی، مناسب ہے کہ اس کا جواب دے دیا جائے. کسی نے ایک میسج لکھا تھا کہ آپ وارث، روحانی وارث ہیں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو مختلف لوگ پیغام دیتے ہیں اور ان کا طرز فکر یا طرز عمل یا طرز تخاطب یا طریقہ بتانا یا اس میں رد و بدل یہ بالکل مختلف ہے. تو آپ کیوں نہیں ان کو کنٹرول کرتے؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے یہاں چونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بیعت نہیں کیا، کسی کو مرید نہیں بنایا، تو پیری مریدی ہے سچ نہیں. نہ کسی عالم کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں. ایک سورہ رحمان کا ایک پیغام ہے، ایک فقیر کی یاد میں. فقیر ایسا فقیر جس کے ساتھ لگ کے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی یاد آئی اور ہمارے دل کو قرار آیا، دل سے بدبختی دور ہوئی، مصیبت نحوست دور ہوئی. لیکن فیض تو عام ہے سب کے لیے کہ جو سنے 7 دن سنے اور اس کے بعد اس کو پھیلائیں. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اب اس میں مختلف قسم کے پہلو ہیں. کچھ لوگ 7 دن سے نہیں ٹھیک ہوتے، وہ 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر 1 دن کا وقفہ کر کے 7 دن. بیماری جسم سے چلی جاتی، یہاں سے نہیں جاتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا نفسیاتی ہماری الجھن ہوتی. تو اگر کوئی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے تو آپ پیغام پھیلائیں گے. سب سے پہلے آپ سارے سوچتے ہیں کہ پیغام پھیلانے سے کیا ہوتا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آتا کوئی تو کہنے کہ اچھا یہ سورہ رحمان سنو، تو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو تمہیں اس کی فیس ادا کرنی پڑے گی. تو لوگ تھوڑے سے حیران ہو جاتے تھے. فیس؟ انہوں نے کہا ہاں اس کی فیس یہ ہے کہ تمہیں اس کو پھیلانا پڑے گا، یہ اس کی فیس ہے. آپ کو چونکہ مجھے زندگی میں ہر چیز مفت میں ملی ہے نا، زندگی مفت میں، سانسیں مفت میں، تمام سماعت، ہر حواس سے خمسہ سے لے کر ہر چیز فری ہے. ہوا فری ہے. کوئی چیز اللہ نے بارش کے لیے پیسے نہیں مانگے، دھوپ کے لیے پیسے نہیں مانگے، سردی کے لیے کوئی رقم نہیں دینی پڑتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز فری ہے. لیکن جب ہر چیز فری ملتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تقاضا ہے کہ ہمیں اتنے کمفرٹ زون میں رکھا جائے گا. تو ہم نے کرنا کیا ہے، مقصود کیا ہے ہمارا؟ تو ہمارا جو مقصود ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی پہچان سے شروع ہوتا ہے، یعنی معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان. چونکہ اب نفس کی پہچان سے اللہ کی پہچان ہے، وہ تو درکنار ہو گیا. وہ تو بھول بھال گئے، نہ کسی کو یاد ہے. نہ اگر کوئی بول بھی دے کہتے ہیں یار اتنی مشکل لینگویج نہ بولا کرو بھائی جی، ساڈا مسئلہ حل کر، سانو اپنی پئی ہے، تانوں اپنی پئی. پہلے ایتھے نبیڑ لئیے دنیا میں. جیسے مجھ سے آج کسی نے یہ بھی پوچھا کہ یہ رشتہ دار بہن بھائی یہ بھی دنیا میں آتے ہیں؟ اور کس چیز میں آتے ہیں بیٹا؟ یہ دنیا ہی تو ہے، ساری چیز دنیا ہے. اکیلے آئے تھے اکیلے جاؤ گے، جتنے مرضی نال برادری اکٹھی کر لو. ایک چیز تو جب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا تو اس کی فیس یہ تھی کہ اس کو پھیلاؤ. اس کا ایک طریقہ ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا لوگوں کو، شاید اس کے لیے چونکہ ہم لوگوں کو مختلف طریقے بتاتے ہیں. مثلا میں نے لوگوں سے سنا ہم سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو کہہ دیا، یا شاید کسی نے نہیں کہا تو ان کو خود سے یہ ایک چیز ہوتی. قرآن سننے سے طبیعت میں کبھی بوجھل پن نہیں آتا، یاد رکھنا. اس سے ہمیشہ رقت طاری ہوتی، اکتاہٹ نہیں آتی، بیزاری نہیں آتی. تو جب آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اور سنو، غیر ارادی طور پر اس کو ایک ریلیف ملتا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. پہلا تو کویشچن یہ ہے کہ آپ علاج کرانے ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی. کوئی بھی آپ کو دکھ، تکلیف، بیماری، مصیبت ہے تو 2 باتیں یاد رکھ لیجئے کہ ایک ہم نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ایک چیز اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، 2 چیز. اور ہم نے چونکہ یہ 2 چیزیں نہیں جب ان کو یعنی نافرمانی کی، نفسانی خواہشات کی پیروی کی، تو ہم پہ مصیبت، رنج، دکھ آتے ہیں. اب اگر آپ
علاج کے لیے آئیں تو ظاہر ہے جو علاج بتا رہا اس کا علاج سن لو یار. اب یہ تو نہیں آپ ڈاکٹر کو کہتے تو بس صرف میں لکھ دے دوائی میری مرضی میں جتنی مرضی کھاؤں. کبھی ایسا بھی کہا ہے کسی نے جا کے؟ نہیں، بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، 5 دن کھانی ہے، 10 دن کھانی ہے، یا سارا سال کھانی ہے. پھر وہ شوگر کی بیماری ہے تو ساری زندگی کھانی ہے. تو آخر جو جسمانی طبیب ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، اس کا بھی ایک پیٹرن، ایک طریقہ ہے کہ آپ کے وجود کس چیز کو کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنے عرصے میں آپ کیور ہو سکتے ہیں. اسی طرح دل کا طبیب ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ظاہری بیماری ہے وہ پیدا ہوتی ہے قلب سے، اور ٹریگر ہو کے وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چونکہ قلب میں دنیا ہے، نفس کی پیروی ہے، نافرمانی ہے، اللہ سے خوش نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جب ہم یہ چیزیں اختیار کرتے تو آپ نے بیمار ہیں، آپ نے وہ اتنا ہی سننی ہے سورہ رحمان 7 days. بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، صحت مند ہیں، دکھی ہیں، مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی، جادو ہو گیا، جن ہو گیا، جو بھی ہے، 7 days جسٹ. اگر آپ نے 7 دن میں سے کسی ایک لمحہ توجہ سے سن لی، آپ کی زندگی کا دکھ ختم ہو جائے گا. اب یا تو کوئی آئے نا جی، ہمارے یہ سننے کے لیے لوگ ایسے ہی آتے ہیں جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب وہ جسمانی طبیب تو وہ ہے جو ڈاکٹر حکیم، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، آیویدک ڈاکٹر ہیں. جب سورہ رحمان کے لیے آتے ہو تو آپ دل کے طبیب کے پاس آئیں. اب وہ جو طبیب ہے اس کا تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کو پھیلاؤ، سب کو جلدی ہے ہمارا کام ہو جائے، ہماری مصیبت حل ہو جائے، ہمارے دکھ ختم ہو جائے. پھیلاتے نہیں ہیں، کیونکہ اصل تو آپ کو پھیلانا ہے. اب اس کے کسی کو بتانے کے لیے سادہ طریقہ ہے. میں چونکہ اس کا خود پروڈیوسر رہا ہوں ان پروگرامز کا، کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے سورہ رحمان کے پروگراموں سے. اس میں سادہ طریقہ تھا. اب اتنے الجھاؤ اور اس میں ایڈ کر دیا لوگوں نے باتیں کہ وہ جو مصیبت زدہ ہے اس کو کوئی مشکل بات کہہ دے، انہوں کہتا ہے اچھا وہ نہ آپ کی بات سنتا ہے، اس کو صرف غرض ہے کہ میں ادھر سے علاج کرا کے ہوں ناکام ہوں، ادھر سے علاج کرا کے ہوں ناکام ہوں، چلو یہ 7 دن ہے نا، چلو یہ بھی کر لیتا ہوں. اس کا مسئلہ آپ کے فلسفے سے، آپ کی کوئی بہت زیادہ آپ خدا لگ گئے نعوذ باللہ، ان باتوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا علاج کرو. بھوک لگی ہے تو اس کو کیا پڑھائیں، کھانا کھلانا پڑے گا نا. تو اس طرح لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یا یہ بھی ممکن ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ بھی کہ اگر کوئی نالا ہے تو اس کا کوئی ذاتی بھی کوئی رنجش، کوئی ایسا کانفلکٹ ہوا ہو جس کی بنیاد پر اس کی رائے ہو. یہ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، لیکن سادہ طریقہ ہے سورہ رحمان سننے کا. سب کو اجازت ہے، جو سنے وہ پھیلائے. ویب سائٹ موجود ہے الرحمان.com، اس کے اوپر پورا کتاب ہے، ہر شے موجود ہے، کیسے سنی جائے گی، کیسے پھیلائی جائے گی. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا گائیڈ لائن ہے. الجھاؤ تو ہے ہی کوئی نہیں. اب مسئلہ یہ کہ کون ویب سائٹ کھولے، ٹائم تو ہے نہیں ہمارے پاس. میرا خیال ہے باقی سرفنگ کا ہمیں بڑا شوق ہے کہ چسکے والی خبریں اور وہ اسکینڈلائزڈ خبریں اور اس ٹائپ کی، اس پہ بھی تھوڑا سا پڑھ لو کتاب کھول کے کہ یار آخر اس پہ ریسرچ کرنے الرحمان.com یہ انہیں کی حیات مبارکہ میں بنی ہوئی ویب سائٹ ہے. ہم دیکھ تو لیں ایک دفعہ کہ کیا لکھا ہے، بجائے کنفیوژ ہونے. اچھا پھر خود کنفیوز، جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں وہ آگے بھی لوگوں کو کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں. خیر سے چل بھیا ادھر بھی چل، ادھر بھی وہی بات کر. اس سے بجائے کسی کو فائدہ ہونے کے اور کنفیوژن بڑھتا ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں بیعت نہیں تھی، کوئی مرید نہیں، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ نے صرف ایک بات کہی تھی، بابے کی اولاد وہ ہے جو بابا سے پیار کرے. اور جب پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو جو انہوں نے کہا ہے اس سے ذرا سا بھی انحراف نہ کریں. یعنی اللہ سے محبت کیا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پہ مہربانیاں فرماتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ میاں نے کیا ہے کہ یار آج دیا ذرا 10 سانساں تک کھینچ لو. کبھی ایسا ہوا؟ آپ اچھے ہیں، برے ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، جو بھی ہے، سانس آپ کی ایک روانی میں، ایک تسلسل میں ہر چیز نعمت برس رہی ہے، دھوپ بھی ہے، سردی بھی.
سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی شخص کسی پیغام کو ٹویسٹ کرتا ہے بنیادی طور پہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ پیغام کی اصل روح وہی ہے۔ اب چونکہ مریدین کوئی نہیں ہوتے، جہاں پہ خلافت ہوتی ہے، مرید ہوتے ہیں، ایک روحانی وارث ہے جی، لے دے گی عقل ہوتا۔ اب وہ روحانی وارث جو ہے وہ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح پیغام ہے، جو صحیح اس کی روح ہے، روحانی وارث اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ جو اس کی روح ہے، جو روشنی ہے، وہ سینے میں ٹرانسفر ہو، تاکہ وہ صحیح بات ہمیشہ روشن ہوتی رہے، اور وہ اس تمام شر کثیر کی جو تعداد ہے ان کے درمیان میں لوگوں کے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا کرے کہ یہ سچ ہے، اس کو اس طرح کرو۔ چونکہ لوگ اللہ کے خریدار نہیں ہوتے، لوگ صرف اپنے مسائل کے لیے آتے۔ اللہ کے خریدار، کلندر پاک فرمایا کرتے تھے، مفت میں رب ملتا ہے، 1 روپیہ پرائس نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، اس کا خریدار ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی بات لکھیں، سوچیں، کریں، کسی کو ٹارگٹ کریں یا نہ کریں، ایک بات سوچ لیں کہ آپ خود کس چیز کے خریدار ہیں۔ آپ بھی کسی سے کوئی حسد کر رہے ہیں، کوئی رش کر رہے ہیں، کوئی جل رہے ہیں، کوئی سڑ رہے ہیں، کوئی کوڑ رہے ہیں، کسی کے پاس زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ دیکھو یہ تو وہ کوئی ایک لطیفہ تھا، کہتے ہیں وہ میں نے پی ٹی وی میں ہمارے ایک ڈرامہ تھا، اس میں کہتا تھا کہ ایک ٹیلی فون والا اگر کھمبے پہ چڑھ جائے نا، 10 بندے ویسے ہی نیچے کھڑے دیکھ رہے ہوتے، کر کی رہے۔ یہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے پیئر سے تو نہیں فون کر رہا، کہیں کالنگ کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے بندے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، بندوں کا کیا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے جن کے پاس جنہوں نے سنی، جو اس کو پھیلاتے ہیں، کہ وہ صحیح طریقے سے ایکسپلائٹیشن نہ کریں لوگوں کو۔ لوگ پہلے ہی بہت دکھی ہیں، لوگ پہلے ہی مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں بیچارے، ہر طرف سے تو دھوکہ ہے، یہ دنیا ہے ہی دھوکہ۔ کتنے دھوکے ہیں کہ ان کو کہاں مزید ایک دھوکے میں رکھنا۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے نا، تو گویا وہ بھی اللہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کلندر پاک فرماتے ہیں کہ بابے کی اولاد وہ جو بابے سے پیار کرے، تو پھر صحیح ترجمانی کرنی چاہیے۔